ماہ رمضان کا پہلا عطیہ ہے، پہلی عطا ہے۔ اللہ کا قرب جن لوگوں کو ملا ہے وہ کچھ اوصاف کی وجہ سے ملا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ۔ ہم چاہیں گے کہ اس مہینے کی مناسبت سے کچھ گفتگو ہو جائے تاکہ ہمارے ناظرین کو وہ ضروری معلومات میسر ہوں جن کی روشنی میں وہ اس قیمتی وقت کو، اپنی زندگی کے اس سنہری موقع کو جو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بار پھر عطا کیا ہے، ہم ضائع نہ ہونے دیں، بلکہ اس سے جو کچھ ممکن ہو سکتا ہے وہ اخذ کر سکیں۔ اس مہینے کا امتیاز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو قرآن مجید کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا ہے۔ تو جب قرآن مجید اس مہینے میں اتارا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی برکات اس مہینے کے ساتھ ایک خاص مناسبت رکھتی ہیں، ایک خاص تعلق رکھتی ہیں۔ جتنا زیادہ ہم قرآن حکیم کا اور اس مہینے کا، ماہ رمضان کا تعلق سمجھتے جائیں گے، اتنا زیادہ ہم اس مہینے کی برکات سے مستفید ہونے کی اہلیت حاصل کر لیں گے۔ سب سے پہلا نقطہ جو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اور رمضان المبارک کے مہینے میں جو مناسبت ہے وہ تقوی کی مناسبت ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے جب روزوں کا اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں تقوی میسر آ جائے۔ تقوی وہ بنیادی کوالیفیکیشن ہے جو قرآنی کائنات میں حقیقی معنوں میں داخلے کے لیے ایک بڑا بنیادی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ایمان کے بعد پہلا پری ریکوزٹ ہے۔ قرآن مجید کی ہدایت اس وقت تک کھلتی نہیں ہے جب تک ہم تقوی کی منیمم کوالیفیکیشن جو ہے وہ اچیو نہ کر لیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم قرآن حکیم کی ہدایت کو حاصل کرنے کی استعداد حاصل کر سکتے ہیں، اپنے اندر وہ کیپیسٹی پیدا کر سکتے ہیں، وہ صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں جس کا عنوان قرآن مجید نے تقوی رکھا ہے۔ اب سمجھنا ہے کہ کس طرح سے ماہ رمضان ہمیں تقوی کی استعداد سے بہرہور کرتا ہے اور تقوی کی استعداد کا نور ہمیں میسر آتا ہے۔ تقوی کو آپ آسانی کے لیے 3 لیولز پہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ ایک تقوی کا ظاہری درجہ ہے، ظاہری لیول ہے، ظاہری سطح ہے، اور ایک تقوی کی باطنی سطح ہے، اور ایک ان دونوں کے درمیان کی سطح بھی ہے۔ جو ظاہری سطح ہے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو اللہ رب العزت کے دیے ہوئے ڈسپلن میں لے کے آنا ہے۔ ان دوسرے لفظوں میں ہم تقوی کو عنوان دے سکتے ہیں ڈیوائن ڈسپلن کا۔ اگر ڈیوائن ڈسپلن کو ہم انڈرسٹینڈ کر لیں تو ہمیں تقوی کا مفہوم سمجھ آ جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ، پہلی سٹیج اس ڈیوائن ڈسپلن کی کوالیفیکیشن کی وہ کیا ہے کہ ہم اپنا جو ظاہر کا ہمارا پہلو ہے، ہماری شخصیت کا، ہمارے جسم کا، ہمارے معمولات کا، ہماری زندگی کا، اس کو اللہ کے احکام کے ماتحت لے کے آئیں۔ اس کے بعد درمیانی درجہ آ جاتا ہے، اس کا تعلق ہمارے ظاہر سے بھی ہے اور ہمارے باطن سے بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے 5 سینسز ہیں۔ ہم نے اپنے اعضاء کے بعد اور سوسائٹی کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ جو ہماری انٹریکشن ہے اس کے بعد اب ہم نے اپنے 5 سینسز کو ڈیوائن ڈسپلن کا پابند کرنا ہے۔ اگر 5 سینسز میں سے ایک حس بھی، ایک سینس بھی اپنی مرضی سے گھومتی پھرتی رہے تو ہم نہ اللہ کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، نہ ہمیں تقوی کی روشنی میسر آ سکتی ہے۔ اور جو تیسرا لیول ہے، تیسری سطح تقوی کی، وہ ہمارا انر لیول ہے، انر سیلف ہے۔
وہ کیا ہے؟ وہ ہماری نیت ہے، وہ ہمارا ارادہ ہے، جسے حدیث پاک میں درجہ احسان کہا گیا ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں، اللہ کو اس طرح یاد کریں گویا اللہ تمہارے سامنے ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اپنی ہر نیت کو اللہ کی طرف اس کا رخ کر لیں، اپنے ہر عمل کی نیت کا رخ اللہ کی طرف کر لیں۔ تو یہ جو ہمارا باطنی لیول ہے، باطنی سطح ہے، یہ تقویٰ کی تیسری سطح بن جاتی ہے۔ یعنی جب تک ہم یہ منیمم جو سٹیجز ہیں تقویٰ کی، ان کو طے نہیں کر لیتے، ان کا احاطہ نہیں کر لیتے، تو ہم تقویٰ کے مفہوم کو اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کر رہے ہوتے۔ ان تین سطحات میں سے، ان تین لیولز میں سے جو ایریا بھی ان ایڈریسڈ رہ جائے گا، جو سطح بھی ہماری توجہ سے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نظر انداز ہو جائے گی، تقویٰ کا وہ حصہ بیمار رہ جائے گا، کمزور رہ جائے گا، نظر انداز ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں روزے پہ۔ جب آپ روزے کو دیکھتے ہیں، روزہ تقویٰ کی ان تینوں سطحات کو کور کر رہا ہے۔ یعنی روزہ وہ عمل ہے جس میں آپ ظاہراً بھی اپنے اعضاء کو، اپنے رویے کو، اپنی سوشل انٹریکشن کو اللہ کے احکام کے اندر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے سینسز کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنے حواس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی نیت اور اپنے ارادے کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں جمع نہ ہوں تو پھر روزہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے ایسے روزہ دار ہیں جن کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ وہ انہوں نے بھوکا اور پیاسا تو دن گزار لیا، لیکن روزے کا مقصد پیش نظر نہیں رکھا۔ تو قرآن مجید اور ماہ رمضان کے تعلق کی پہلی جہت جو ہے وہ تقویٰ ہے، کہ تقویٰ قرآن مجید کی ہدایت لینے کی پہلی کنڈیشن ہے، اور تقویٰ ماہ رمضان کا پہلا عطیہ ہے، پہلی عطا ہے جو ہمیں مل جاتی ہے اگر ہم اس مہینے کے آداب کا لحاظ رکھتے ہیں اور اس مہینے کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں یہ پہلی جہت جو قرآن مجید اور ماہ رمضان کے تعلق کی ہے، جو تقویٰ پر مبنی ہے۔ اچھا، جو دوسری جہت ہے اس کے تعلق کی ماہ رمضان اور قرآن مجید کی، وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں تسلسل کی جہت ہے۔ جتنے بھی اعمال ہیں، آپ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، اس عمل کے دوران اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ دو اعمال ایسے ہیں جب ہم وہ اعمال انجام دے رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو تعلق بنتا ہے اللہ کے ساتھ، اس کا تسلسل منقطع نہیں ہوتا۔ پہلا عمل قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ جیسے ہم قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے ہیں، ہم اللہ کے کلام کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں، ہمارا شعور کلیتاً اللہ کے کلام میں انوالو ہو جاتا ہے، انگیج ہو جاتا ہے۔ اب ہم چاہے خاموشی سے پڑھ رہے ہیں یا بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں، جتنا ہمارا تفکر قرآن مجید میں چلتا چلا جا رہا ہے، ہم ایک مسلسل تعلق میں ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ۔ اور دوسرا عمل کون سا ہے؟ وہ روزہ ہے۔ جب ایک روزہ دار روزہ رکھ لیتا ہے، اب یہ ایک ایسا عمل ہے جو افطار تک مسلسل ہے، اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے۔ اس نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، کتنے حلال اعمال ہیں جو اس کے لیے جائز تھے انجام دینے، اس نے اپنے اوپر بین کر لیے روزے کی وجہ سے۔ اب یہ جو اس نے اپنے اوپر پابندی لگا لی ہے روزہ دار نے، یہ مسلسل پابندی ہے، اس پابندی میں کوئی انقطاع نہیں ہے۔ گویا جو روزہ دار کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، اس میں وہی تسلسل ہے جو تسلسل قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ میسر آتا ہے۔ یعنی روزہ اور تلاوت قرآن ہمیں بیک وقت اللہ کے ساتھ مسلسل تعلق کی ٹریننگ دیتے ہیں کہ ہم ان اعمال کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ مسلسل تعلق کی ایسی تربیت پا لیں کہ پھر زندگی کی مصروفیات اس تعلق کو منقطع نہ کر سکیں، اس میں حائل نہ ہو سکیں۔ ہم زندگی کی مصروفیات بھی انجام دیتے رہیں اور کیفیت یہ ہو ہاتھ کار ول دل یار ول، یعنی ہمارا خیال جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات سے ادھر ادھر نہ ہو۔ اس کے بعد ایک تیسری جہت ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق کی ہمیں قرآن مجید اور ماہ رمضان سائملٹینیسلی دیتے ہیں، وہ اللہ کا قرب ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کا قرب
جن لوگوں کو ملا ہے وہ کچھ اوصاف کی وجہ سے ملا ہے۔ وہ اوصاف کون سے ہیں؟ سب سے پہلا وصف تقوی ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔ اور تیسرا وصف ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی ہر عمل جو ہے اس کا اجر کوئی نہ کوئی ثواب ہے، اس کا اجر کوئی نہ کوئی نعمت ہے۔ قرآن مجید کو آپ دیکھیں، یہ 3 ایسے اعمال ہیں جن کا اجر اللہ نے اپنی ذات کو قرار دیا ہے، اپنی معیت کو قرار دیا ہے۔ اب روزے پہ آ جائیں۔ روزے کی شان یہ ہے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اور بعض اہل علم نے اس کا ترجمہ یوں کیا، روزہ میرے لیے اور اس کا اجر میں ہوں، میں خود اس کا اجر ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روزے میں یہ تینوں اوصاف اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ روزہ دار تقوی کا اہتمام بھی کرتا ہے، روزہ دار صبر بھی کرتا ہے، اور روزہ دار احسان کے رویے کو بھی اختیار کرتا ہے۔ یعنی روزہ جو ہے وہ اسی طرح ہمیں اللہ کے قرب کی طرف لے کے جاتا ہے جس طرح قرآن مجید کے بتائے ہوئے اوصاف ہمیں اللہ کے قرب کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ جو 3 اشتراکات ہیں، 3 کامن جو اوصاف ہیں، صفتیں ہیں، خصوصیات ہیں قرآن مجید اور ماہ رمضان کی، تقوی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کا تسلسل ہے، اور اللہ کے قرب کے حصول کی تربیت ہے، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح قرآن مجید کا مہینہ ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان کو کیوں قرآن مجید کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہم نے اس مبارک مہینے کے اندر ایک اپنی ذات کی تربیت کا ایک ایسا اہتمام کرنا ہے جس طرح ہم کچھ دن کے لیے، کچھ وقت کے لیے، کوئی خاص ٹریننگ لینے کے لیے کسی ورکشاپ کا حصہ بنتے ہیں۔ اپنے اعضاء کو، اپنے حواس خمسہ کو، اور اپنے خیال اور نیت اور ارادے کو ہم نے تربیت دینی ہے پورے سال کے لیے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ہر سال کے بعد یہ مہینہ آتا ہے تاکہ ہمارے لیے وہ جو ہم نے ایک دفعہ ٹریننگ لے لی ہے وہ ریفریش ہوتی رہے، اور اس کے اندر بہتری بھی آتی رہے، اس کے اندر ہم آگے بھی بڑھتے رہیں۔ یعنی ہم نے دنیا اور آخرت کے لیے پہلی چیز جو ماہ رمضان سے سیکھنی ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، ہم نے اپنی ٹائم مینجمنٹ کا جو اپنے اندر ایک کیپیسٹی ہے اس کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اور دوسری کیا ہے؟ اپنی ایکٹیویٹیز کو مینیج کرنا ہے کہ ہماری ایکٹیویٹیز ریزلٹ اورینٹڈ رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے کسی کاوش کو، کیونکہ نتائج کے بغیر نہیں چھوڑنا۔ یہ جو روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ یہ اتنا بڑا لیسن ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یہ فرمایا کہ بندہ مومن کا کوئی عمل نتیجے سے خالی نہیں ہوتا، مقصد سے خالی نہیں ہوتا۔ تو روزہ تو بہت بڑا عمل ہے، تو اس کو مقصد سے خالی کیوں چھوڑا جائے؟ روزے کا ثمر اور روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ جو بنیادی تربیت ہے، وہ جو بنیادی ڈیوائن ڈسپلن ہے، وہ ہماری شخصیت کا حصہ بنے۔ اور جب ماہ رمضان گزر جائے تو ماہ رمضان سے پہلے کے فرد اور بعد کے فرد میں ایک بڑا واضح فرق ہو۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ماہ رمضان کے اندر قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو بہت زیادہ وقت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں جبریل امی کے ساتھ قرآن مجید کا ایک دور کرتے، اور جو آپ کی زندگی کا آخری سال تھا اس سال آپ نے جبریل امی کے ساتھ قرآن مجید کے 2 دور کیے۔ ہمارے اکابرین کا معمول رہا ہے کہ ان کی جو معمول کی مصروفیات ہیں انہوں نے ان مصروفیات کو معطل کر کے قرآن مجید کے لیے وقت نکالا ہے۔ امام مالک صاحب موطا، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے امام، ان کا معمول یہ تھا جب ماہ رمضان آتا تو حدیث کا درس ترک کر دیتے، معطل کر دیتے، اور سارا وقت قرآن مجید کی تلاوت کو دیتے۔ 20 مثالیں یہاں کوٹ کی جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ماحول ہوتا ہے، ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب قرآن مجید کے فیوز و برکات جو ہیں وہ اپنے عروج پہ ہوتے ہیں۔ اور جب ہم اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو پختہ کرتے ہیں تو ہمارے شعور میں تبدیلی آتی ہے، ہماری شخصیت میں تبدیلی آتی ہے، ہمارے رویے میں تبدیلی آتی ہے، اور وہی تبدیلی پھر ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔